دعائے تجیل سرکار مولا قائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاہم ولعن اللہ علی اعدائہم۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لدینی وشرفنا ذریتی رسالتی وبلایتنا عرفنا بلایت ولیہ وما كنا لا نهتدی لولا ان هدانا اللہ فافضل الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام عین المادۃ طیبۃ طاہرۃ صافیۃ قادۃ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلی آلہ انوار عالم الغیوب والشہادہ وختمت علیہم الصفوۃ والسعادۃ والسیادہ ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومقصرین فی درجات علوہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحکیم وفرقانہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر نفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، میرے ساتھیوں، مولا کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے اور جو مقصد لے کے آئے ہو، مقصد معرفت، مولا کریم اس میں آپ کو کامیاب فرمائے۔ بابا جان سید حسن عسکری، مولا پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور جس جام ولایت کے وہ پیاسے تھے، مولا ان کو سیراب فرمائے۔ بھائی ناصر کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے اور آپ کو مولا یہ توفیق دے کہ ہم ان کی خوشی اور رضامندی کا باعث بنے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، آج 4 محرم الحرام ہے، چوتھی نشست ہے، اور میں نے دنیا میں سب سے مشکل ترین جو بات ہے، موضوع ہے، وہ اس سال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے شاید اس میں اتنی زیادہ داد نہ ملے، مگر یہ موضوع ایسا ہے اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو دین کی بہت زیادہ الجھا دینے والی جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ موضوع خود شناسی کا ہے۔ اگر انسان کو یہی نہیں پتا کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، کیا بات ہے، توجہ ہے، اس کی عبادات و اعمال کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کل جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی وہ تھی مشیت کی بات۔ آپ خاموش اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ایک انسان اگر پورے جملے میں ایک لفظ بھی
چھوڑ دیتا ہے تو باقی بات تو سمجھ میں نہیں آنی نا. کوئی پرسوں آیا تھا اگلے 2 دن نہیں آیا, کوئی آج آیا ہے وہ پچھلے 3 دن نہیں آیا, تو پھر وہ ہمارا قصور نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کوئی کتاب مت پڑھیں, لیکن اگر پڑھنی ہے تو پھر پوری پڑھیں, تاکہ جو لکھنے والا ہے اس کی آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. ادھورا علم خطرہ ایمان بنتا ہے, اور ادھوری حکمت خطرہ جسم بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بندے کو اگر سننے کے لیے جاتے ہیں تو عشرہ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ورنہ ناصر بھائی ان 10 دنوں میں کوئی ایک مجلس رکھ لیتے تاکہ وہ پورے عشرے کے لیے ہوتی. نہیں, عشرہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا حسین کیا منشور لے کے آئے تھے کہ ان 72 میں کسی ایک نے فرار نہیں کیا. سوچنے والی بات ہے نا بھئی. انبیاء کرام بلاتے رہے, آتا کوئی نہیں تھا. جنتوں کے وعدے وہ بھی دیتے تھے, بیٹھے ہو نا. وہ بندے جو ہر روز بولتے ہیں آج وہ بھی چپ بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں خاموش بیٹھے ہیں. میں اسی توانائی کے ساتھ پڑھوں گا, روز کہتا ہوں جیسے میں پڑھتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ جو پیغمبر ہوتے تھے جب وہ تشریف لے کے آتے تھے کیا ان کے پاس جنت کی ضمانت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی ان کے پاس بھی, کیونکہ وہ بھی حجت من اللہ ہیں, وہ بھی منصوص من اللہ تھے, اور بار بار کہتے تھے. بلکہ ایک مثال دیتا چلوں تاکہ بات مزید مستحکم ہو جائے. ایک دن اپنے حواریوں کے ساتھ سرکار عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف لے گئے, اور وہ پہاڑ کے نزدیک کی کوئی بستی تھی, وہاں پہ کنواں تھا. 2 عورتیں وہاں سے پانی نکال رہی تھیں. آپ نے ان میں سے ایک بی بی سے فرمایا, اے خاتون کیا میرے حواریوں کو پانی پلاؤ گی؟ تو ان عورتوں نے, دونوں نے تھوڑا سا شک کیا کہ یہ کون مرد ہے جو ہم سے پانی مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا جو ہے کاش تو یہ جانتی تجھ سے پانی کس نے مانگا ہے. یہ جملہ آپ بولے ہو داد دی میں راضی, لیکن مزے کا جملہ اب آئے گا. یہ اتنے لطف کی بات نہیں ہے کہ کاش تو جانتی کہ تجھ سے پانی کس نے مانگا ہے. جو آپ نے اس کے بعد فرمایا کیا بات ہے. مولا نے فرمایا, سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, پہلے کہا اگر تو جانتی تجھ سے پانی کس نے مانگا, پھر آگے فرماتے ہیں حالانکہ تو نہیں جانتی کہ میں جسے سیراب کرتا ہوں پھر وہ پیاسا نہیں رہتا. آپ کو میں داد دیتا ہوں, یہ کس نے کہا؟ سیدہ مریم صلوات اللہ علیہا کے پاک لال نے کہا. تو نہیں جانتی, یعنی یہ کیوں کہا کہ تو نہیں جانتی کہ جسے میں سیراب کرتا ہوں پھر وہ پیاسا نہیں رہتا. یعنی آپ نے اس کو ایک پیغام دیا کہ یہ نہ سمجھ کہ میں اس کنویں کے پانی کا پیاسا ہوں. آزمائش کی نا اس کی. تو یہ میں نے کیوں بات آپ کو سنائی, اگر عیسیٰ اس پانی کے پیاسے نہیں, حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے نا. تو آپ نے کہا کاش تو جانتی کہ تجھ سے کس نے پانی مانگا. پھر فرمایا حالانکہ تو نہیں جانتی جسے میں سیراب کرتا ہوں اس سے پھر پیاس نہیں لگتی. اس عورت کے ہاتھ سے ڈول گر گیا, وہ جہاں وہ جس کو پھینک کے وہ پانی نکال رہی تھی نا, اس نے کہا آپ کون ہیں جو سیراب کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں آب حیات ہے, میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں. تو بھائی اتنی سی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی نبی ہے اس کے پاس آب حیات ہوتا ہے, پینے والا کوئی ہو تو فیصلہ آپ ہی نے ساتھ ساتھ کرنا ہے نا. ہر بات کا رزلٹ میں نے تو نہیں دینا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ جام حیات بھی پلا سکتے ہیں, جنت کی بشارت بھی دے سکتے ہیں, سیراب بھی کر سکتے ہیں. اب ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں مجھے تو ہی بتا دے, اگر یہ 1.25 لاکھ ایسے تھے 14 کیسے ہوں گے؟ ہائے ہائے ہائے.
حالانکہ یہ جو دوسروں کو سیراب فرما رہے ہیں جناب عیسیٰ، یہ خود یہاں سے سیراب ہوتے ہیں. بولے گا تو وہ نا جن بھائیوں کو ان باتوں کی جستجو ہوگی. میرے ساتھیوں، میرا مقدمہ یہ تھا کل تک کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو. کل کی بات جلدی سے یاد کروا دوں، اب جس کی سمجھ میں آ جائے، نہ آئے تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے، چونکہ پورا سننا پڑتا ہے. اچھا، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، اور یہ جو کہا تھا نا، یہ امر ہے. میں نے یہ ساری باتیں ان اشرے میں سمجھانی ہیں تاکہ اس کے بعد جب بھی آپ کوئی حکم الہی سنیں یا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. بہت سی ایسی باتیں آئمہ پاک نے تمہیں کرنے کے لیے کہی ہیں مگر چاہتے نہیں کہ تم کرو. توجہ ہے، یہی آج میں نے کچھ ایک دو باتیں بتانی ہیں. چاہتے نہیں ہیں کہ تم اس پر عمل کرو. وہ جو چاہنا ہے اسے مشیت کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اسے امر کہتے ہیں. توجہ ہے. اچھا، اللہ نے ابلیس کو امر دیا تسجدوا آدم کو سجدہ کر، مگر مشیت یہ تھی کہ نہ کرے. اور ہوا وہی جو اللہ نے چاہا، اس نے نہیں کیا. مگر ابلیس لعنتی اس لیے ہوا کہ اس نے امر نہیں مانا. اللہ اس کسوٹی میں پھنساتا کیوں ہے؟ بس یہ سمجھ لو گے نا تو اس آیت کا مفہوم مکمل ہو جائے گا، پھر میں آگے پڑھ سکتا ہوں. اللہ اس الجھن میں ہر ایک کو نہیں پھنساتا، یعنی دونوں طرف ہی ہلاکت ہو. توجہ ہے، ایک طرف اس نے اپنی مشیت رکھ دی ہے، دوسری طرف اپنا امر رکھ دیا. یعنی یہ تو وہ بات ہو گئی، میں ایک طرف خنجر رکھ دوں اور دوسری طرف گن رکھ دوں اور کہوں ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو اور خود کو مار دے. توجہ ہے، چھوٹ تو دونوں میں نہ ملی. اور بیٹھے ہو، چاہتا تھا کہ سجدہ نہ کرے. سجدہ کرنے میں فائدے ہی فائدے تھے، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ سجدہ نہ کرے. امر دے رہا تھا کہ کرے. کل سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ میرے ساتھیوں. بڑی پیاری اور مکھن سے بھی زیادہ قیمتی بات ہے یہ. چاہتا یہ ہے کہ نہ کرے، اور اگر اس نے چاہت کو پورا کر بھی دیا، ابلیس نے نہیں کیا. جو تو چاہتا تھا میں نے وہی تو کیا. اللہ کی آواز آئے گی پھر میرا امر کدھر گیا؟ یعنی یہ خنجر اور ہتھیار رکھا اس کے لیے جائے گا جس کو زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے. تبھی تو میں کل کہہ رہا تھا، اللہ نے آیت میں خود اعلان کیا الا ومن رحم ربک، یہ کام میں اس کے لیے نہیں کرتا جس پر میری رحمت ہوتی ہے. مومن کے ساتھ میں ایسے نہیں کرتا. مومن کے ساتھ اللہ پتہ کیا کرتا ہے؟ مومن کے ساتھ اللہ کرتا ہے، یہ دیکھو اللہ کہتا ہے یہ دیکھ، ایک طرف ہے کھجور کی ٹوکری. بیٹھے ہو، ایک طرف ہے کھجور کی ٹوکری، دوسری طرف اللہ کہے گا ایک طرف ہے ثمر توبہ، یعنی جنت کے درخت کا ثمر پھل. اللہ کہے گا تو بتا ان میں سے کون سی چیز کھانا پسند کرے گا؟ دونوں ہی چیزیں اچھی ہیں، فرق اتنا ہے ایک میں دنیا کا فائدہ اور ایک میں دونوں کا فائدہ ہوگا. یعنی مومن کو اللہ بہرحال نقصان والی چیز آفر ہی نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج، اگر آپ اس بات کو سمجھ لے تو یہ جو خطیب ہوتے ہیں نا، ذاکر خطیب جو بھی ہو، یہ جو مجلس پڑھتے ہیں نا، یہ مجلس ان کی جو بھی ہوتی ہے یہ مجمع کے ظرف اور مجمع کی نیت کے مطابق ہوتی ہے. دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو آتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے اندر ہے. آپ نہیں بھی سنیں گے میرا تو نقصان نہیں ہونا، میرے پاس تو رہے گا ہی نا. علم واحد ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے. اور یہ ذکر آل محمد ہے. یہاں سننے والا جو نیت لے کے آتا ہے نا، اوپر قدرت مجبور کر دیتی ہے خطیب کو اس کی طلب پوری کرنے کے لیے وہ جملہ پڑھنے پر. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. جب اپنی شروعات میں جب مجالس سننے جاتا تھا
میں 2 ذاکروں کے سوا کبھی کسی ذاکر کو نہیں سنتا تھا، زیادہ علماء کو ہی سنتا تھا۔ ایک میں نے چودھری شجر حسین صاحب کو سنا ہے، ایک مقبول حسین ٹھکو صاحب کو سنتا تھا، باقی میں علماء ہی سنتا تھا، کیونکہ علم سے پیار تھا۔ اور گھر سے نکلتے وقت میں یہ نیت کرتا تھا، مولا تیری چوکھٹ میں جا رہا ہوں، میرے لیے وہ بیان کروا دے جو میری اصلاح کے لیے کافی ہو۔ اور وہ مجھے پورے دن کے جلسے میں اگر مل جاتا تھا نا، پھر میں اگلا نہیں سنتا تھا، گھر آ جاتا تھا۔ اپنی اپنی تڑپ اور پیاس ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو کل کی طرح اگر ماحول بناؤ گے تو کچھ نکلے گا، ورنہ میں تو اپنا گھنٹہ پورا کر کے چلا ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ نقصان آپ کا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں کل کی بات دہراتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول، اگر تیرا رب چاہتا تو ان لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔ جو کل لوگ نہیں آئے تھے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، اگر تیرا رب چاہتا ہے رسول، ان لوگوں کو، تمام دنیا کے لوگوں کو ایک، یعنی فرقہ نہ ہوتا، ایک ہی مذہب بنا دیتا۔ اگر میں چاہتا، اگلا جملہ بعد میں پڑھوں گا کیونکہ آپ کل نہیں تھے، اگر میں چاہتا تو یہ ایک ہوتے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے فرقے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آیت کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا بھئی، کیا مطلب ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اگر میں چاہتا تو یہ ایک ہوتے، یہ 2 4 5 10 نہ ہوتے، یہ سنی شیعہ یہ سب نہ ہوتے، ایک ہوتے۔ تو کیا پروردگارہ تو نہیں چاہتا کہ ہم ایک ہوں؟ اگلے جملے میں اس نے جواب دیا، کیوں میں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وَاللَّهِ يَعْزَلُونَ مُخْتَلِفُونَ، یہ دلیل کو دیکھ کر بھی شک کرتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک رہے۔ یہ کل کی مجلس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ کل پوری مجلس میں ہم نے یہی بتایا کہ اللہ اس کے لیے کبھی وحدت نہیں چاہتا جو برہان اور دلیل کو دیکھ لے۔ یعنی یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کچھ سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں کہ دین اسلام حق ہے، اس کے برابر دنیا میں کوئی بھی نظام لانچ کیا جائے، جیسا کہ اب لانچ کیا جا رہا ہے ایلومیناٹی کی جانب سے، یعنی ایلومیناٹی کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ یہی کہ دنیا میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہے وہ دین کے دشمن ہے۔ دین چاہے ہندو کا ہو، یہودی کا ہو، بیٹھے ہو بھائیو، وہ چاہتے ہیں دین نہ ہو۔ کیوں؟ اگر آپ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ملحد بن جاتے ہیں، ایتھیس بن جاتے ہیں، تو اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ اور میں بتاؤں، ان کا فائدہ یہ ہے جو کسی خدا کو ہی نہیں مانتا، جو کسی کتاب کو ہی نہیں مانتا، جو یہ سمجھتا ہے اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں، مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، اس میں ان کا یہ فائدہ ہے، وہ جو چیز پروڈکٹ کے طور پر بنائیں گے وہ بکے گی۔ تاکہ گئے ہو یار، یعنی کوئی لینڈ کروزر کو کب سکپ کرے گا، کب اگنور کرے گا؟ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی میں لینڈ کروزر حاصل کر بھی لوں تب بھی 10 سال 15 سال 50 سال جیوں گا۔ اگر میں پوری دنیا کی سب سے زیادہ دولت حاصل کر لوں بل گیٹس کی طرح یا کسی اور کی طرح، بالآخر انجام کیا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، موت، مرنا ہے نا۔ تو وہ چھوڑ دے گا ان چیزوں کو، وہ کہتے ہیں اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کوئی نہیں، جو انجوائے کرنا یہیں پہ کر لو، لطف اندوز ہونا یہیں پہ ہو جاؤ، کیونکہ آگے کچھ نہیں۔ اسی جھانسے میں لا کر وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، ہمارے طالب علموں کو علم دین سے ہٹا کر سائنس کا جھانسا دے کر اپنی سوچ کو تم پر مسلط کرتے ہیں۔ میرے مولا صادق نے 1400 سال پہلے بتایا تھا ایک دور ایسا آنے والا ہے جو نظام کائنات کے اسرار بتانے کے بہانے تم پر شیطان کی تعلیم مسلط کرے گی۔ تو جو ہے میرے محترم سامنے، رب علی یا مولا یا قائم یا قائم، ظہور صاحب العصر والزمان بلند تر
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। हाँ, ये साइंस के नाम पर, भाई साइंस बुरी चीज नहीं है। साइंस क्या है? इल्म हय्यत को जानना। ये जो मादा है, हर चीज मादे से बनी है, जिसका वजूद हो, छुई जा सके, देखी जा सके, सुनी जा सके, उस पर गौर व तदब्बुर करना साइंस है। ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारा बदन है, ये जो तुम्हारा जिस्म है, इसका ताल्लुक साइंस से है। तेरी रूह और नफ्स का ताल्लुक साइंस से नहीं है। मैं पढ़ गया तो सुन गया। चलो, नेट के ऊपर किसी साइंसदान के साथ अगर आपका राब्ता है, उससे सवाल करें कि डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर काश आइंस्टाइन साहब जिंदा होते, हम उनसे पूछते किसी को मोहब्बत क्यों होती है, साइंस में कोई जवाब नहीं है। एक माँ घर में बैठी हुई है, एक माँ घर में बैठी हुई है, अचानक कहती है मेरा दिल डूब रहा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बच्चे समझते हैं शायद माँ को कुछ हो गया। थोड़ी देर के बाद खबर आती है तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। ये कौन सा वाईफाई कनेक्शन था? साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। तुमने तो ये डिवाइस इजाद की ना अल्ट्रा वायलेट की शुआओं की मदद से, हैं, या ब्लूटूथ की वेव्स की मदद से ये चीजें तुमने बना दी, जिसका जवाब और इसके इम्कानात मौजूद हैं। अल्लाह करे तू बेदार हो जाए और एक दफा सच्चा ईमान अपने रब पर ले आए, जो कि सूरह बकरा में कह रहे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन वो नहीं जो देख कर ईमान लाए, मोमिन वो है जो देखे भी ना और ईमान लाए। और जुमला आगे, अगर तू ईमान ले आए, अन करीब वो आने वाला है जो तेरे हाथ में फोन नहीं पकड़ाएगा, मोबाइल नहीं पकड़ाएगा, तुझे जमीन पे खड़ा करके पूछेगा बता इस वक्त जबरील क्या कह रहा है। अच्छा, एक छोटा सा वाक्य मेरे ध्यान में आ गया और बड़ा ही प्यारा वाक्य है। आपने सुना होगा कि टाइम ट्रैवल पर साइंसदान काम कर रहे हैं, माजी में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम मशीन के जरिए से। फिल्में बना छोड़ी उन लोगों ने, डॉक्यूमेंट्री बना छोड़ी। तवज्जो है मेरे भाइयों? आपको पता है रसूल की मौजूदगी में एक शख्स ने टाइम ट्रैवल किया था। मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आ रही या आपकी तवज्जो नहीं है। हजूर की मौजूदगी में एक शख्स ने, एक हस्ती ने टाइम ट्रैवल किया और ये किताबों में मौजूद है। और ये आज जानने की कोशिश कर रहे हैं वो होता कैसे है। कोई साइंसदान कहता है भाई ब्लैक होल के जरिए से होगा, कोई कहता है इसके जरिए। कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह ढूंढते रहोगे, दर बदर ठोकरें खाते रहोगे, क्योंकि कुरान ने साफ अल्फाज में कहा है क्या ऐ लोगों, ऐ जमीन के बसने वालों, तुम चाहते हो जमीन और आसमान की हदूद को फलांग के निकल जाओगे? नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान, जब तक सुल्तान तेरे पास ना हो नहीं निकल सकते। अच्छा, वो हुआ क्या था? आज हो सकता है कोई जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए, यहां भी बंदा बैठा हो सकता है किसी मशीन के जरिए से वो यहां भी हो और वहां भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। और ये खुद साइंस खुद कहती है, वो अल्लाह को क्यों नहीं मानते? इसीलिए तो वो नहीं मानते कि एक मादी वजूद एक वक्त में एक जगह ही हो सकता है। खुद ये सूरज जो कि तेरे लिए जिंदगी है, इस सूरज के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। ये सूरज खुद एक वक्त में एक ही जगह पे होता है, या मगरब पे होता है या मशरिक पे होता है, दो जगहों में एक वक्त में नहीं होता। ये साइंस खुद मानती है कि मादा एक वक्त में एक ही जगह पे होगा। आओ, रसूल अल्लाह बैठे हुए हैं मसनद पे, तेरी तरह सहाबा का मजमा बैठा हुआ है। हजूर थोड़ी देर के लिए सकूत में रहे, फिर अचानक बोले, आपने कहा मैं तुम्हें ऐसे शख्स के बारे में बताऊं जिसने एक साथ में 18,000 आलमीन की सैर की है। सहाबा चौंके, या रसूल अल्लाह वो कौन है? कहा हाज़ा सलेमान। इस सलेमान ने की, सलेमान ने। जियो 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 मिलके। तवज्जो है मोहतरम साहब।
مانتا ہوں آج گرمی بہت زیادہ ہے، بھڑاس نکل رہی ہے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں بھڑاس نکالیں، اور پھر میں دیکھوں گا اس بھڑاس کا آپ پر زیادہ اثر ہوتا ہے یا میری بھڑاس کا۔ میں حب علی کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ لو جی، یہ چھوٹی موٹی میری یہ جو کچھ مقدمات کی باتیں تھی۔ اللہ کہتا ہے میں جس کے لیے میں نے رحمت کا انتخاب کیا ہے اس کو میں مشیت اور امر کے بیچ میں نہیں رکھتا۔ آسان کر دوں، ایک منٹ آسان کر دوں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو، اور ان کی جن کے پاس امور ہیں، امر نہیں امور، جن کے پاس امر آتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ نے جب بھی کبھی بھی کسی مقام پر جسے بھی حکم دیا ہے وہ دراصل اللہ کی جانب سے تھا، دیتے یہی تھے۔ جو ہے محترم سامعین، دیتے یہی ہیں۔ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس امر ہو، اور پھر یہ امر کے مولا بھی نہیں، امر کے اولا ہیں۔ اولا میں نے پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے، ایک ولی ہوتا ہے ولی الامر، ایک مولا الامر، ایک اولا الامر۔ ولی کے اوپر بھی ایک مولا ہوتا ہے، حالانکہ ولی خود مولا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھیے، کیونکہ ولی لفظ اولاد کے باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کا ولی ہے، کیونکہ ولی کا مطلب وارث بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح خواہ پوچھتا ہے لڑکی کا ولی کون ہے، لڑکے کا ولی کون ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے جی حضور ہم ہیں، اجازت ہے پڑھ دیں نکاح۔ جب وہ ولی کہتا ہے جی بسم اللہ کریں تو پھر وہ پڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا علی انت ولی المومنین، تو مومنین کا ولی ہے، تو مومنین کا وارث ہے۔ یعنی اگر تجھے اتنی عقل ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر تو دو سیغے نہیں پڑھتا، اسرائیل کی جرت ہے علی سے بنا پوچھے تیری وہ کیسے کر لے؟ اور بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ ولی الامر ہے، کیونکہ امر اس کے پاس ہے۔ مولا الامر بھی یہ ہے، اولا الامر بھی وہ ہے، یہی ہے۔ اولا کون ہوتا ہے؟ ولی پھر بھی کسی کا وارث بن کے امر جاری کرتا ہے، اولا کسی سے پوچھتا نہیں۔ جب مولا حسن نے پوچھا تھا نا تیرا یہاں کیا کام ہے، ولی بن کے نہیں پوچھا تھا، اولا بن کے پوچھا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا یہ ایک ہو جاتے، لیکن میں نے ان کو ایک کرنا نہیں۔ یہ اسی طرح چشتی، دیوبندی، بریلوی، چکڑالوی، سوروردی، مقصر، غالی، اخباری اور اصولی، پتہ نہیں کیا کیا، زیدیہ، اسماعیلیہ، کسانیہ، تم اسی طرح مختلف شاخوں میں بٹے رہو گے، کیونکہ اگر تم نے علی کی ولایت میں شک نہ کیا ہوتا تو تمہیں واحد رکھنے کی ذمہ داری میری ہوتی۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا تو تم ایک ہوتے، مگر تم تو ہو ہی اختلاف کرنے والے۔ یہ کل کی بات تھی نا، اور آگے اللہ نے جو بات کی آج میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَّا وَمَنْ رَحِمَ رَبُّكَ إِلَّا وَمَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلْقُهُمْ۔ یہ جو رحمت میں نے مومنین پر کی ہے نا، اسی رحمت کے لیے مومن کو پیدا کیا گیا۔ ہاں، اسی رحمت کے لیے۔ اللہ کے رسول کا ایک لقب ہے جو جناب عمران خان صاحب کو نہیں آیا تھا جب وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہے تھے، یاد آ گیا ہوگا آپ کو۔ ایک لقب ہے رسول اللہ کا، رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے نا لقب۔ آؤ آج میں اس کا معنی آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ یہ موضوع کے ساتھ مل گیا ہے۔ روز بتاتا ہوں جو بات کل کرنے والی ہے وہ آج نہیں کی جائے گی، تو اس لیے جو بات منہ سے نکل جائے اس کو وصول کر لیا کرے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ پہلے اللہ نے نفی کی ہے نہ بھیجنے کی۔ کیوں؟ مطلب کہ اللہ نے کہا لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب؟ کوئی اللہ نہیں، خود نفی کی۔
کہ جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اللہ کہتا ہے نبی ہو. کوئی فرعون کو سمجھتا ہے, نمرود کو سمجھتا ہے, لات کو سمجھتا ہے, عزا کو سمجھتا ہے, منات کو سمجھتا ہے, جس سے بھی جانتے ہو خدائی کے اعتبار سے. اللہ کہتا ہے لا الہ, کوئی معبود نہیں, الا اللہ, سوائے میرے. نفی کی نا. رسول اللہ کے لیے بھی یہی قانون استعمال کیا, وما ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں, الا مگر رحمت للعالمین, عالمین کے لیے رحمت بنا کے. پیچھے والوں میرے ساتھ ہو یا مخالف ہو؟ ساتھ ہو میرے تو تھوڑا تھوڑا بولو تاکہ مجھے حقیر کو پتا چلے کہ آپ میرے ساتھ ہم سفر ہیں. رحمت للعالمین. ایمان سے بتاؤ بھائیو, خیانت نہ کرنا. کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے؟ یہی سنے نا. لو یہ حدیث قصہ ہے, دعائے کمیل ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. سر پہ رکھ کے ایک بات کرنے لگاؤں, وصول ہو گئی تو ٹھیک, ورنہ یہیں سے مصحف پڑھنا شروع کر دوں گا. اگر تیرا نبی ہر ایک کے لیے رحمت ہے تو پھر یزید بھی جنت میں. سمجھ گئے آپ کو سر, سمجھ گئے؟ فرعون بھی جنت میں, نمرود بھی جنت میں, کیونکہ عالمین میں تو وہ بھی آتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اور یہ کل کا سیگا نہیں کہ ہر ایک کے لیے میرا رسول رحمت ہے. اگر یہ ہر ایک کے لیے رحمت ہوتا تو یہی رحمت بالوجود میدان غدیر میں کھڑی ہوئی ہے, پھر کیوں حارث بن نعمان پر عذاب آیا؟ میں پڑھ گیا تو سن گیا یار. کیا مطلب ہے پھر رحمت للعالمین کا؟ کل سے کھپ رہا ہوں, کاش تم وصول کر لو تاکہ میرا پسینہ تھوڑا کم نکلے. توجہ ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے نا اس کتاب میں, اللہ کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا تو تم سب ایک ہو جاتے, مگر تم خود اختلاف کرتے ہو. کیا مطلب؟ میں برہان دکھاتا ہوں, تم نظریں پھیر لیتے ہو. یعنی وہ کل والی بات اللہ کے رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لو چچا, میں جانوں اللہ جانے. وہ مولوی نے سن لی, کان والی سن لی, میدان والی بھول گیا. اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے, میں چاہتا تو تجھے ایک کر دیتا, مگر تجھے علی گوارا نہیں ہے. اور اللہ کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ الا ومن رحم ربک, ان کے لیے نہیں چاہتا کہ الگ رہیں جن پر میں نے رحمت کی ہے. لو اللہ نے خود ہی دلیل دے دی. میں تو کہہ رہا تھا نا کہ یزید فلاں فلاں فلاں, اللہ نے خود دلیل دی. اللہ کہتا ہے جس پر رحمت ہوتی ہے نا وہ فرقوں میں نہیں ہوتے, وہ واحد ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اگر میرا نبی سب کے لیے رحمت ہوتا, یار سیدھی سی بات ہے, کیا تم فرقوں میں تقسیم ہوتے؟ سب کے لیے رحمت نہیں, جو میرا پہلے محرم کو موضوع تھا, اگر آپ کو یاد ہو وہ پھر سے پڑھنا پڑے گا. کیا کروں, چھٹی نہ کیا کرو یار, سال کے بعد عشر آتا ہے. اگر آئے ہو پھر 10 مجلسیں سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے کیا کہا تھا سورہ زاریات کی 55 آیت میں؟ اللہ نے کہا وَذَكِّرْ, اے رسول آپ ذکر کرتے رہیں, آپ نصیحت کرتے رہیں. فَإِنَّ الذِّكْرَ نَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ, آپ کے بولنے کا فائدہ فقط مومنین کو ہوگا, ہر ایک کو نہیں. ہر ایک کو نہیں. میرے نبی بولتے تھے, سنتے سارے ہی تھے, فائدہ صرف ان کو ہوا جو منا اہل البیت بنے. جس کو فائدہ ہوگا وہی ہو, بولو نا. جس کی سمجھ آئے گا, جس کی سمجھ میں اترے گا, جو وصول کرے گا, جو نورانیت کے پروں کے ساتھ پرواز کرے گا, وہی فیضان حاصل کر کے کسی مقام تک جائے گا نا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے کہا تھا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے تمہیں پیدا ہی ذکر کے لیے کیا. اور اب اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ ہود کی 118ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا تو تمہیں ایک رکھتا, مگر تم شک کرتے ہو, میں تمہیں ایک رہنے نہیں دوں گا. الا ومن رحم ربک, جس پر تیرے رب نے رحم کیا ہے میں اس کو ایک رکھوں گا. کیوں؟ وَلِذَلِكَ خَلْقَهُ, میں نے پیدا ہی اسی رحمت کے لیے کیا ہے. مولا تیری عبادت قبول کرے. اس آیت میں کہا میں نے تجھے پیدا ذکر کے لیے کیا,
بہت پیاری بات ہونے لگی ہے. اس آیت میں کہا میں نے تجھے پیدا ذکر کے لیے کیا. اس آیت میں کہہ رہا ہے میں نے تجھے پیدا رحمت کے لیے کیا. کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ وہاں کچھ کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے. نہیں، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو رحمت ہے وہی ذکر ہے. جس پر رحمت ہو جاتی ہے وہ اصل میں ذکر میں داخل ہو گئے. توجہ ہے جی. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں. میری دعا ہے کہ جو قسم کھا کے آئے ہونا کہ ہم نہیں بولیں گے وہ کم از کم 1 مہینے کے لیے گونگے ہو جائیں تاکہ اپنی ذاتی کام بھی نہ کر سکے. گھر والی پوچھے کہ کیسے ہو، بس گونگا ہی رہے. بچے پوچھے کہ بابا کچھ لائے ہو، بس گونگا ہی رہے. ٹھیک ہے نا. کچھ پوچھے اور چاول چاہیے، بس گونگا ہی رہے تاکہ اس کو پتہ چلے نہ بولنے کے نقصان کتنے ہیں. اور جو علی کے ذکر میں نہیں بولتا، بولنے کا حق ہے اسے. یار کاش میں غیب جانتا ہوتا. ہو سکتا ہے تیرے دل میں میری تقریر کی بڑی قدر ہوگی، لیکن میں انسان ہوں، میں دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتا ہوں کیا میرے ساتھ ہے. اور آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ جب خطیب داد مانگتا ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے مجھے داد دو. داد کا مطلب تصدیق ہے. جب رسول بولتے تھے نا، حضور جب کلام فرماتے تھے، علی نیچے بیٹھ کے یوں فرماتے تھے صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. اور جو یہ کہے نا صدقتا، اسے صدیق کہتے ہیں. اور اسی لیے علی کا لقب ہے صدیق اکبر. کون؟ یعنی جو بلندی پر بیٹھ کے رسول کی تصدیق کرے. ہائے ہائے ہائے. اور ہر مومن دوسرے مومن کے لیے صدیق ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں مولا کی تو میں بھی کہوں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ. مطلب میں نے بحیثیت مومن اپنے مومن بھائی کے اس کلمے کی تصدیق کی کہ آپ نے صحیح قول معصوم پڑھا ہے. توجہ ہے. تو یہ تو چھوٹی سی گزارش تھی داد کے حوالے سے. میرے ساتھیوں سیدھی سی بات ہے، جلدی سے بات کو ختم کریں. اللہ کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا تم ایک امت بن جاتی، لیکن تم ہو ہی اختلاف کرنے والے. اور مولا فرماتے ہیں یہاں اس آیت سے مراد ہے، اختلاف کرنے والوں سے مراد ہے وہ لوگ جو ہماری ولایت میں شک کرتے ہیں. جو ہماری ولایت میں شک کرتے ہیں وہی مختلفین ہیں. اور اللہ ان کو کبھی ایک نہیں ہونے دے گا. وہ فرقہ بنائیں گے نا، اگر وہ فرقہ بنا بھی لیں گے، جو فرقہ بنائیں گے وہ بھی ٹوٹ جائے گا. پھر اس میں سے ایک فرقہ نکلے گا، وہ 4 سال چلے گا، پھر وہ ٹوٹے گا، اس میں سے ایک نکلے گا. جب رسول اللہ کا وصال ہوا تھا نا، حضور نے جب پردہ فرمایا تھا، مسلمانوں کے 2 فرقے بنے تھے. ایک کہتا تھا علی خلیفہ بلا فصل ہے، دوسرا کہتا تھا کہ فلاں فلاں خلیفہ بلا فصل ہے. 2 ٹکڑے تھے نا اسلام کے. اور جو علی والے تھے وہ 18 تھے، جو دوسرے والے تھے وہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. نہیں سمجھے یار. 18 میرے سامنے تو پھر پتہ نہیں کتنے بیٹھے. مولا کے سامنے 18، مولا کے سامنے 18 بیٹھے تھے. وہ کہتے تھے علی خلیفہ بلا فصل ہے، وہ کہتے تھے نہیں فلاں خلیفہ بلا فصل ہے. یعنی 2 ٹکڑے تب ہی ہو گئے. پھر انہوں نے جنہوں نے کہا فلاں خلیفہ بلا فصل ہے وہ چلتے رہے اسی سوچ پر. پھر ان میں کئی ٹکڑے ہوئے، پھر ان ٹکڑوں میں کئی ٹکڑے، پھر ان ٹکڑوں میں کئی ٹکڑے. آج بھی علی کو خلیفہ بلا فصل کہنے والے آج بھی اپنی جگہ پر باقی ہے. توجہ ہے. اور جس نے خود کو شیعہ کہہ کر علی کی ولایت پر شک کیا، مجھے نہیں پتا یار واقعی اب بھی ضائع کرو گے یا لطف لے گے. خود کو شیعہ کہہ کر بھی اگر کسی نے علی کی ولایت پر شک کیا نا، علی کا معجزہ دیکھ. شیعہ ہو کر بھی اس کا نام شیعہ نہیں پڑا، مقصر پڑ گیا. اللہ نے شیعہ سے الگ کر دیا کہ تو الگ دفعہ ہو. یعنی شیعت ایک ایسا پاک لفظ ہے کیونکہ اللہ نے لگایا انبیاء پر ہے. وَإِنَّا مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. توجہ ہے. یا اللہ کاش فرار ممکن ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے جی. یعنی جو اختلاف کرے گا اللہ ایک طرف مشیت رکھے گا، دوسری طرف امر رکھے گا. پھر اللہ کہے گا امر پر عمل کر،
اگر تو امر پر عمل کرے گا تب بھی ہلاک ہو جائے گا, نہیں کرے گا تب بھی ہلاک ہو جائے گا. مثال دوں, چلو مثال لے لو. قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھ دی. شب عاشور کا وقت ہے. مولا حسین نے اپنے اصحاب سے کہا جاؤ چلے جاؤ. ایمان سے بتاؤ, یہ مولا نے جو کہا ہے چلے جاؤ, یہ مولا جو کہہ رہے ہیں سوچ کے بتانا کیا چاہ بھی رہے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے. کیا مولا چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں؟ مولا کے جملے سے پتا چل رہا ہے یہ جتنے فوجی ہیں یہ میرے خون کے پیاسے, تم چلے جاؤ, میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. بھیج بھی رہے ہیں مگر چاہتے نہیں کہ جائیں. نہیں سمجھے؟ اللہ کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو, ابلیس کو کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کر. یہ میں نے کل فرمان سنایا تھا کہ مولا صادق نے فرمایا اللہ حکم دے رہا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کر, مگر چاہتا یہ تھا کہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے دل میں منافقت تھی. جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے اللہ اس کے لیے ہدایت چاہتا ہی نہیں, اور امر دے کہ اس کو جان بوجھ کے گناہگار بنا دیتا ہے, پھر جہنم میں پھینک دیتا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے. اس نے چاہا کہ یہ نہ کرے کیونکہ اس کے دل میں منافقت تھی, اور اس نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا. مولا حسین نے کہا چلے جاؤ, میں اپنی بیعت تمہارے کاندھوں سے اٹھاتا ہوں, چلے جاؤ, تمہاری جنت کا ضامن ہوں. ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا کیونکہ حسین نہیں چاہتے تھے. توجہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا جو مولا حسین چاہتے تھے, مولا حسین کی چاہت کو پورا کیا. یہی تو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آج تک یہ بات نہیں سمجھے نا ابھی تک, تو ایک دلیل اور لے لو, اس کے بعد میں تیسری دلیل کوئی نہیں دوں گا. ایک دفعہ کی بات ہے کہ جناب ابو ذر اور جناب سلیمان دونوں امیر المومنین کے پاس آئے, اور دونوں کا آپس میں ایمان پر اختلاف ہوا. اختلاف یعنی بحث ہوئی. جناب سلیمان ایمان کے متعلق یہ کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے. دونوں مولا کی بارگاہ میں آئے. مولا آپ بتائیں ایمان کیا ہے؟ بیٹھے ہو, اور آج ایمان آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ کیا ہے. اور اتنا مشکل ہے نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, انشاءاللہ یہ میرا چیلنج ہے. انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین ما الایمان, ایمان کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا بتاتا ہوں. آپ نے ابو ذر سے کہا تلوار لے کے آؤ. جناب ابو ذر گئے, تلوار پکڑ کے لائے. مولا امیر المومنین کے پاس مولا حسن اور حسین بیٹھے تھے. دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا حوصلے سے سننا, اپنی فکر اور اپنی سوچ کو بیچ نہ لے کے آنا. ابو ذر تلوار لے کے آئے, کہا حسن حسین کو قتل کرو. جناب ابو ذر کانپنے لگے, بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. کیا کروں, حسنین کو مار دوں, ایک طرف علی کا امر. اس سے پہلے کہ ابو ذر مر جاتے, علی نے کہا اطمینان سے ابو ذر بیٹھ جاؤ. اپنا امر واپس لے لیا, کیونکہ اگر امر واپس نہ لیتے تو وہی ہوتا جو آدم کے معاملے میں ہوا تھا. توجہ ہے نا, اللہ نے ابلیس کی دفعہ امر واپس نہیں لیا تھا کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. ابو ذر کے دل میں تھا, چاہے ایک درجہ کم ہی تھا, ایمان تو تھا نا, اس لیے امر واپس لے لیا. ابو ذر بیٹھ گئے. اب ہوش سے سننا میرے ایمانی بھائیوں. سلیمان سے کہا ابو ذر سے تلوار لے. سلیمان نے ہاتھ میں لی, جی مولا حسنین کو قتل کر. سلیمان نے فوراً تلوار یوں اٹھائی, ابھی وار نہیں کیا, کہا سلیمان رک جا. ابو ذر سے کہا یہ ایمان ہے. اللہ اکبر. اب حکم دیا, اور بولو بیٹھے ہو, حکم دیا کہ مارو, چاہا یہ کہ مت مارو. یہ ہے مشیت اور امر. میں نے ایک دن بابا جان سے کہا تھا, بابا حسن عسکری, انشاءاللہ ان کی روح سن رہی ہوگی. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا بیٹا یہ جو باتیں تم مجھ سے فون پہ کرتے ہو نا, یہ ممبر پہ سنایا کرو. میں نے ان کی بات پہ عمل کیا, لیکن آج ان کو شدت سے یاد کر رہا ہوں کہ بابا جی کس مصیبت میں پھنسا گئے ہیں مجھے. یہ موضوعات کہاں پڑھے جا رہے ہیں؟ اس عشرے میں لوگ وہ پڑھتے ہیں جس سے داد ملتی ہے. ادھر چھکا ادھر چوکا, مجمع خوش ہو جاتا ہے کہ علامہ صاحب نے کمال کر دی. خدا کے واسطے وہ آنے والا ہے جو ان قریب آ کے تم سے بھی کہہ سکتا ہے کہ تلوار اٹھاؤ.
कहीं ऐसा ना हो। और ये हुआ है, एक आलम रब्बानी को ख्वाब में ज़ियारत हुई तेरे 12वें शहंशाह की, बड़े अमल किए उन्होंने, जैसा कि मौला सादी का फरमान है, जो शख्स दुआए अहद को 40 दिन गुनाहों से पाक रहकर नमाज कज़ा किए बगैर रोजे से 40 दिन दुआए अहद पढ़ेगा, 40वें दिन उसकी अपने इमाम से मुलाकात जरूर होगी, मैं सादिक ज़ामिन हूँ। ये दुआए अहद के मतन में ये मौला का फरमान ना हो, मैं मुजरिम हूँ। यही अमल एक आलम रब्बानी ने किया था इराक में, शहर हिल्ला में। जब उन्होंने अमल किया, अब वो आलिम दीन ना थे, फ़कत एक मदरसे हौज़ा इल्मिया के बहुत बड़े चांसलर थे और लेक्चरार थे, पढ़ाते थे, इतनी बड़ी शख्सियत और पर्सनैलिटी। जब ख्वाब में इमाम की मुलाकात हुई ना, जाके ना इमाम ने कहा, हाँ क्या चाहते हो? कहा मौला मैंने आपके लिए इतने नासिर तैयार कर लिए हैं, आपके अंसार तैयार कर लिए, अब आप ज़हूर कब फरमाएंगे? बैठे हो या चले गए हो? कब ज़हूर फरमाएंगे? बस ये उनका सवाल करना था। इमाम ने कहा मैं बताता हूँ मैं कब ज़हूर करूँगा। आपने फरमाया कुरान लेके आ। उसने कुरान पकड़ा, जी मौला हाजिर। का ज़मीन पे रख, ज़मीन पे रखा। मौला ने कहा जूतों समेत चढ़ जा। बैठे हो? वही हाल हुआ जो उधर का हुआ, कांपने लगा। मौला ने कहा अभी तक सोच रहा है, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूं। ये ना ईमान खोखला है तेरा, तुझे कुरान नजर आ रहा है? अगर एक बंदा भी वसूल करके चला गया ना, अल्लाह जानता मैं खुश हूं। मैं कभी मजमों से खुश नहीं होता। मुझे इत्मीनान और कॉन्फिडेंस आता ही इस बात से है कि जब अली के सामने 18 थे तो मैं क्या चीज हूं। तो जो है मैं तो फिर एक आम इंसान खाकसार हूं, गुनहगार हूं। अली के सामने अगर 18 बैठ सकते हैं तो मुझे तो शिकवा ही नहीं करना चाहिए अगर एक भी ना आए। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो मौला आके किसी को भी कह सकते हैं, ये जो मैं इतनी बातें कर रहा हूं मुझे भी कह सकते हैं फुला काम कर। हो सकता है वो करना मेरे लिए मुश्किल हो, लेकिन उससे पहले अपने ईमान को मजबूत कर लो, अमर को मानना सीखो। और एक जुमला जो रह गया था, क्या समझते हो? फिर करबला वाले तो गए 72, क्योंकि उन्होंने मौला हुसैन का अमर नहीं माना। और परेशान नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा चले जाओ, किसी किताब में कोई मुझे दिखा दे। ये तो उर्दू पढ़ते हो ना कि मौला ने कहा जाओ मैंने अपनी बैयत तुम्हारे कांधों से उठाई, चले जाओ। उसमें लफ्ज अमर नहीं है कि मैं तुम्हें अमर दे रहा हूं। मौला ने कहा तुम बेहतर समझते हो, अगर बेहतर जानो तो चले जाओ। लफ्ज बेहतर है, अगर बेहतर जानो तो चले जाओ, क्योंकि अगर हुसैन अमर दे देते उनको मानना पड़ना था। अमर नहीं दिया, इख्तियार दिया कि अगर बेहतर जानो तो चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं। तो वही है साहब ने सोचा अच्छा हमें इख्तियार दिया, तो बाबांगे दोहल जनाबे ज़ुहैर इब्ने कैन उठ के खड़े हो गए। मौला अगर हमें इख्तियार देते हैं तो कभी हुआ है कि किसी ने जानबूझ के अपनी सांसें रोकी हो? मौला आप तो हमारी जिंदगी है, हम आपको छोड़ के चले जाएं? मौला ये हो ही नहीं सकता। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, बात पता नहीं कहां से कहां तक चली जाती है सिर्फ आपके लिए एक मीठा सा निवाला बनाने के लिए मैं बातों को फैला देता हूं ताकि कोई पीछे ना रह जाए। आज की तकरीर का आखिरी जुमला सुनिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह कहता है इल्ला वमन रहिमा रब का, जिस पर तेरे रब ने रहम किया है, रहमत की है, वो कभी इख्तलाफ नहीं करेंगे। होंगे लाखों मगर एक नजर आएंगे। हाय मेरे अल्लाह, होंगे लाखों एक नजर आएंगे। कितने? एक। ये जब कहते हो ना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देता हूं तू एक है, उसकी आवाज आएगी। अगर तू वाकई मुझे एक मानता होता तो फिर मेरे एक पैगाम को भी एक ही मानता। मैंने तो एक पैगाम दिया था, तूने एक के दो कैसे कर लिए?
और आसान करूं। अच्छा कई बंदे मुंह नहीं बोलते, चेहरा एवें दा बनाते ने कि खतीब समझ जाता कहता होर कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही ये है ना। मौला अमीर अल मोमिनीन का एक फरमान मेरी मिल्लत के बच्चे बच्चे ने सुना हुआ है, इतना मशहूर फरमान है। मौला ने फरमाया इल्म एक नुक्ता है, जोहला ने उसे फैला दिया। दोबारा पढ़ता हूं क्योंकि आपने वसूल नहीं किया। इल्म एक नुक्ता है, जाहिलों ने इसे फैला दिया। नुक्ता कहा, नुक्ते नहीं। समझ गए हो? इल्म नुक्ता है और नुक्ते नहीं। इल्म फकत नुक्ता है। मौला ने कहा जो उस नुक्ते को चीरने और फाड़ने का सोचे वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। और उनको जाहिल कहा है कि जाहिल फैलाता है। और जियो यार जियो 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 बेटा, सलामत रहो। ऐसा नारा लगे तो फिर पढ़ने को जी चाहता है। तवज्जो है मोहतरम सामने, आपकी खैर हो। आपको पता है बेटा, मैंने एक हदीस में पढ़ा है, जब एक हमारा जिक्र करने वाला जब जिक्र करता है उसको जितना सवाब और जितना अजर हम देंगे उसको भी हम उतना ही अजर देंगे जो उसकी एक लफ्ज से तस्दीक कर दे। ये बच्चे ने नारे से कर दी ना, अल्लाह की कसम ये और मैं इमाम ज़माना की बारगाह में एक स्टेटस के साथ बुलाए जाएंगे। इसलिए मुझ में कभी जुर्रत ही पैदा नहीं हुई कि मैं कभी सुनने वालों को जाहिल समझ सकता, माज़ अल्लाह। क्योंकि मौला बाकिर का फरमान है, एक शख्स ने पूछा मौला जाहिल किसे कहते हैं? कहा जो खुद को आलिम समझे। तवज्जो है, जो खुद को आलिम समझे वो जाहिल है। फिर उस बंदे ने पूछा मौला आलिम किसे कहते हैं? कहा वो जो हमारा हक जानता है। आयो मैं कुर्बान जाऊं। एक तरफ कहते हैं जो खुद को आलिम समझे वो जाहिल है, फिर फरमाते जो हमारा हक पहचानता है वो आलिम है। यानी आलिम वो है समझे ना कि मैं आलिम हूं। तो जो है तकब्बुर ना करे, जो मैंने पहली मजलिस में भी कहा था, तकब्बुर आ गया ईमान से खारिज हो जाओगे। तो बात को जल्दी से खत्म करूं। अल्लाह कह रहा है जिन पर मैंने रहमत की है वो इख्तलाफ नहीं करते, वो सर झुका देते हैं। अच्छा ये बताओ कितने नबी हैं? बोलो 1,24,000, 1.25 लाख नबी। इमाम कितने हैं तेरे? 12। जेड़े चुप ने थोड़े 4 ने, ये थोड़े 13, 14, 15, 16 ने, ये भी आने ने नहीं ना। अगर ते इमाम मस्जिद ਨੂੰ इमाम समझते थे ना तो फिर तादाद ही कोई नहीं, ये कई पैदा होने। तवज्जो है ना, इमाम 12 ही है। अच्छा 1.25 लाख नबी। अब सोच के जवाब देना, इसी जवाब को सुनने के लिए मैंने सवाल उठाया। 1.25 लाख नबी, 12 इमाम है, सर पे कुरान रख के बता। 1.25 लाख नबी, 12 इमाम, बातें कितनी की है, पैगाम कितने हैं, दावत कितनी है, इनका मयार है, इनका खून है, इनकी हुज्जत है, मुसल्ला है, इनकी इस्मत है, तहारत है। सुन लिया? अब होश से सुनना, यही तो अल्लाह कह रहा है। मैं चाहता तो ये एक होते, मगर ये इख्तलाफ करे, एक इख्तलाफ करते हैं, इसलिए मैं इनको एक होने नहीं देता। तब मैंने कल कहा था जाकर ढूंढ के देख, जितने पीर देखेगा हर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, जितने मौलवी सुनेगा हर एक दूसरे से अलग होगा। जहां पर वहदत नजर आएगी समझ लेना इन पर अल्लाह की रहमत है। मोमिन पर अल्लाह की रहमत होती है। किस पर? आखिरी जुमला ये था कि मैंने पूछा था कि रहमतुल आलमीन जी इन्हीं को मिलना है, तो जेडे चोपड़े ने उनको नहीं मिलना। तवज्जो है, फरिश्ते बड़े गैरतमंद होते हैं, वो बेइंसाफी नहीं करते। फरिश्ते ये नहीं देते ऐ शाह साहब बैठे हैं इन्होंने 2 गुना सवाब दो, कोई चक्कर नहीं। फरिश्ते जब आके यूं बांटते हैं ना सैयदा की दी हुई भीख,
सैयदा फरिश्तों को भेजती हैं हर मजलिस में, ये मेरे फलां मवालिक के लिए, ये मेरे फलां मवालिक के लिए। फिर फरिश्ते यूं देखते हैं और एक फरिश्ता साथ वाले से कहता है वो सुबहान अल्लाह ज्यादा कह रहा था, सैयदा ने कहा था इसका ज्यादा बनता है, इसने मेरे मालिक अली की विलायत की तस्दीक ज्यादा की है। और तवज्जो है, मिसाल दूं, ये भाई नासर ने जलसा करवाया है, अशरा करवा रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी तौफीकात में इजाफा करे। एक शॉर्टकट बताऊं, आजकल शॉर्टकट का जमाना है, दुनिया शॉर्टकट ढूंढती है। जैसे आजकल शॉर्टकट अलामा आ गए हैं काफी सारे, ये नेट का खाना खराब, इसने सबसे ज्यादा नुकसान यही किया है, हर छोटा मोटा बंदा अलामा लिखवा के आ गया। मैंने अभी फरमान पढ़ा, जो खुद को आलिम समझे वो जाहिल है। अल्लाह की कसम 22 साल की एज में बाल सफेद होते हैं अगर सही तहकीक की जाए। अल्लाह की कसम दही दूध छूट जाते हैं, अल्लाह की कसम दुनिया की सारी अय्याशियां छूट जाती हैं, अल्लाह की कसम अपने साथ पढ़ने वाले दोस्त छूट जाते हैं, मोहल्लेदार छूट जाते हैं, शादियों में शिरकत करना छूट जाता है, अच्छी ग़िज़ाएं छूट जाती हैं, अच्छी नींद छूट जाती है, रंग दूध की तरह सफेद भी क्यों ना हो हल्के पड़ जाते हैं। क्यों? अली का फरमान है, अगर इल्म का लिबास पहनना चाहते हो तो अपने नफ्स को भूख और प्यास दो। तवज्जो है, मौला या कायम या, फिर भी तुम सफर में ही रहोगे, मुकम्मल नहीं होता यह इल्म, 100 साल तक भी पढ़ते रहोगे सफर में ही होगे। अली खत्म होने वाली हस्ती ही नहीं। अच्छा, शॉर्टकट ये बताने लगा हूं, भाई नासर ने यह एहतमाम किया, अशरा करवा रहे हैं। अब हर बंदे के पास इतनी तौफीक नहीं है, जब एक बीमारी 700 रुपए किलो तक चली गई है, मैं बुरा इल्म की बात कर रहा हूं, बीमारी है ना, कहां तक चलेगी। अब गरीब बंदा बेचारा क्या करे, वो मजलिस तो करवा नहीं सकता। मौला ने इसका एक शॉर्टकट दिया तुझे, जितना सवाब भाई नासिर को मिलेगा एक 50 रुपए के नोट से तुम्हें भी मिल सकता है। बोलोगे तो फिर अगला जुमला पढ़ूंगा, तस्दीक करते हो? आओ मैं बताता हूं। भाई उन्होंने लाखों लगाए, तूने 50 दे दिए, चक्कर क्या है, अजर वही मिलेगा। इसका फार्मूला मेरे मौला ने बताया है, पहले ये वाकया सुन ले ताकि मजा ज्यादा आए। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए, उस वक्त बादशाह था, शहनशाह रूम था, कैसर उसका नाम था, कैसर रूम उसकी हुकूमत थी। और उसने अपने हर एक इलाके में ऐलान करवाया था कि चंदा डाले अवाम, क्योंकि जंग दरकार थी, कुछ चीजें चाहिए थी, चंदा मांग रहा था। तो वहां अवाम जो थी वो हदिये डाल रही थी। एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में आसा था, उसके पास एक खोटा सिक्का था। क्या था जी? जिसके पास 4000 सिक्के थे ना, उसने 10 डाले, जिसके पास 3000 थे उसने 5 डाले। ये जनाबी ईसा मंजर देख रहे थे। वो बूढ़ी औरत के पास एक ही सिक्का था, उसकी गुथली में एक सिक्का निकला, वो भी खोटा, पता नहीं चलना था या नहीं चलना था। उसने वो पकड़ा, वो जो गल्ला था उसके अंदर डाल दिया, तो सारे हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगी, है बुढ़िया औरत ये क्या डाल रही है, इससे बेहतर है कि तू हमसे लेकर चली जाती। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने उस औरत को जन्नत की बशारत दे के कहा, तू गरीबों की मुआवनत के लिए मदद कर रही है, तूने इन हजारों डालने वालों से ज्यादा डाला, क्योंकि इन्होंने अपनी कमाई में से दिया है, तूने अपनी सारी पूंजी दी है। तवज्जो है, तेरे पास यही था, तूने दे दिया। ये वाकया ज़हन में रखना। और अब फरमान सुनना, मौला फरमाते हैं, अगर तू सारा वजन ना उठा सके, जिसने उठाया हुआ है ना उसको सहारा दे देना, तुझे वही अजर मिलेगा जो उसे मिला है। तवज्जो है जी? आप एक 50 का नोट लें, अपने हाथ में रखें और आंखें झुकाकर, आंखों में आंसू पैदा करके, भाईजान मैं घर में अशरा नहीं करवा सकता, मजलिस नहीं करवा सकता, पर चाहता हूं मौला हुसैन के सदीकों में मेरा भी नाम हो। अब सदीक समझ गए हो ना, तर्जुमा करने की तो जरूरत नहीं है। मैं तस्दीक करना चाहता हूं कि मेरा मौला मजलूम है, मेरा भी नाम आ जाए। ये 50 का नोट कबूल करें, और जिसे दे रहा है ना उसे चाहिए कि उसे कबूल करे, चूम के जेब में डाले और उसका कुछ भी ले आए। अगर उस 50 का नोट को मजलिस में इस्तेमाल करेगा, खुदा की कसम कयामत के दिन लाखों लगाने
ہمارے اندر خلوص ہی نہیں رہا میرے بھائیوں، ہمارے اندر اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ تصدیق کرو میرے مولا کی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، مولا حسین کو کسی کی حاجت ہے؟ تیرے محتاج ہے معاذ اللہ، پھر کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا؟ جب میرے مولا نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، پتہ کون آیا پہلے؟ کتابیں پڑھ کے دیکھ، جناب جبریل لا تعداد فرشتوں کے ساتھ حاضر ہو گئے، مولا حسین کے سامنے لبیک لبیک رسول اللہ، مولا میں حاضر خدمت ہوں، آپ نے مدد کے لیے بلایا، میں آ گیا۔ میرے مولا نے غیظ و غضب کے ساتھ جبریل کو دیکھا، یہ تو جاہل ہے، تو میری معرفت رکھتا ہے، تو کیوں آیا؟ آنا ناصر اللہ، میں تو آج اللہ کا مددگار ہوں، تو میری نصرت کے لیے آ گیا۔ جبریل یوں کہا، مولا آپ نے خود ہی تو بلایا، کہا تجھے نہیں بلایا، ان میں سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ آج میں کچھ کر رہا ہوں، تیرے بنا بھی کر لوں گا، لیکن آپ حصہ ڈال لو۔ اور تمہیں پتہ ہے علماء نے لکھا ہے حل من ناصر ینصرنا کا پیغام 61 ہجری تک محدود نہیں تھا، آج بھی وہ فرمان جاری ہے، آج بھی تم مولا حسین کی نصرت کر سکتے ہو، اور بشارت ہو تمہیں، اب بھی تم حسین کی نصرت ہی کر رہے ہو۔ مجلس حسین میں جانا نصرت حسین ہے، ماتم حسین کرنا نصرت حسین ہے، زنجیر زنی کرنا نصرت حسین ہے، قصیدہ خوانی کرنا نصرت حسین ہے، نوخہ خوانی کرنا نصرت حسین ہے، سبیل پلانا نصرت حسین ہے۔ میرے پولیس والے بھائی جو حفاظت کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بھی اس وقت ناصر حسین ہے۔ حسین کے کرم کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جس نے بھی حصہ ڈال دیا اس کو اجر ضرور ملے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو روک لیا جائے گا، ایک شخص کو، تھک گئے تو چھوڑ دیتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو روک لیا جائے گا اور کہے گا تیرا نام جنت میں نہیں لکھا، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میری نمازیں پوری، میرا سب کچھ پورا، میں جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو کہا جائے گا کہ تو فلاں 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 کا احترام کرتا تھا۔ نہیں سمجھے؟ چلو پھر کبھی صحیح، تو کرتا تھا اس لیے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ بندہ رونے لگے گا، اچانک ایک منادی ندا دے گا اور وہ ان فرشتوں سے کہے گا جو کہ روکے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کو جانے دو۔ وہ کہیں گے لسٹ میں اس کا نام نہیں، کہا رب ذوالجلال والاکرام کہہ رہا ہے اس شخص کا ایک مومن کھڑا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے غیرت کے خلاف ہے، میرا مومن جس بندے سے استفادہ حاصل کر لے میں اسے جہنم کے اندھاروں میں جلاؤں، بس اس کو جنت میں بھیجنے سے پہلے اس سے اقرار لینے کے لیے علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں؟ یعنی اگر تو کسی منافق کی دیوار کا سایہ لے لے، اسے پتا بھی نہیں تیرے گھر کے نیچے کون کھڑا، تمہیں خبر ہوتی؟ جانور بھی بیٹھ جاتے ہیں، بندہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں کہ اگر میں مومن ہوا بھی تو مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، اگر میں مومن ہی ہوا اس بندے کا مجھے پتہ ہے یہ مرتا ہے، میں نہیں چاہتا یہ جنت جائے، میں گرمی میں پسینے سے سوکھ کر مر جاؤں گا، میں اس کی دیوار کا سایہ نہیں لوں گا۔ توجہ ہے؟ تم بھی محتاط رہا کرو، کیونکہ مولا باقر کا فرمان ہے جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی تیرے دل میں آ گئی تیرا ایمان خارج ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں، جو بھی اختلاف نہیں کرتا، علی کی ولایت پر شک نہیں کرتا، رحمت للعالمین فقط وہ ان کے لیے ہے، اور عالمین سے مراد مومنین کرام ہے۔ دیکھو جملہ کیسے کھا گئے، عالمین سے مراد زمین و آسمان نہیں، کیونکہ اسی زمین و آسمان میں یزید اور نمرود بھی ہیں، فرعون و شداد بھی ہیں۔ تیرا نبی میرا نبی اور پہاڑوں کے لیے رحمت نہیں، یہ زمین و آسمان کے لیے رحمت نہیں، کیونکہ خود اللہ کہہ رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کو ہلاکت ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ اس کی تفسیر پر میرے مولا فرماتے ہیں یہاں چہرے سے مراد مومنین کرام ہے۔
اور اگر تیرا رسول سب کے لیے رحمت ہوتا تو زمین و آسمان کو کبھی زوال نہ آتا. وہ رحمت للعالمین ہے. عالمین سے مراد مومنین کرام ہے. یہ دیکھو میرے سامنے کتنے جہان بیٹھے, اور مولا امیر المومنین خود فرماتے ہیں وَفِيكَ أَنْتَ الْعَالِمُ الْأَكْبَرُ, اے میری بنیاد کا دم بھرنے والے, تو ایک جسم نہیں ہے. أَتَزْعَمُ أَنْتَ جِرْمٌ صَغِيرٌ, تو سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, ایک چھوٹے سے جرثومے سے بنے ہو. نہیں, وَفِيكَ أَنْتَ الْعَالِمُ الْأَكْبَرُ, تیرے اندر ایک عالم اکبر آباد ہے. ہر ایک کے اندر ایک عالم. تو جتنے بیٹھے ہو عالمین ہو گئے نا, رسول تجھ پر رحمت ہے. جیو 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 یا علی مشکل کشا علی. بابا نے دوہر صلوات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے ساتھیوں, مولا تیری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اس جی بسم اللہ. انشاءاللہ صابر بھائی, جی صابر بھائی آپ یاد کروائیے گا اگر میں کل بھول جاؤں تو, کیونکہ آج بڑی باتیں کرنی تھی میں نے. وہ جو بھائی پہلی دفعہ آئے ہیں ان کے لیے میں نے وہ بار بار پیچھے گیا ہوں, پھر آیا ہوں. کل کوئی اور ہی ماحول بنا ہوا تھا یہاں پہ, تو کوئی بات نہیں, یہ مولا کی جانب سے نظام چلتے ہیں. توجہ ہے, اللہ جانتا ہے اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے. پھر کہتا ہوں جس نے تکبر کیا وہ ہلاک ہو گیا. بڑائی کوئی نہیں ہے. اتنا کہہ سکتا ہوں ان نگاہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے. اگر میرے مولا اس حقیر کو دے سکتے ہیں تجھے بھی دے سکتے ہیں. جتنی جستجو اتنا جام ہے. جو ہمارے پاس جیسی تشنگی لے کے آتا ہے ہم وہی پلاتے ہیں. جو شہرت کی غرض سے آتا ہے مولا اسے شہرت یافتہ ذاکر بنا دیتے ہیں. جو دولت کی غرض سے آتا ہے, ایک ذاکر تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ کافی فیمس ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے, بد اخلاقی ہے, میں نام نہیں لوں گا. اس نے خود اپنی زبان سے کہا, اس نے کہا, وہ سرائکی میں کہہ رہا تھا, میں اردو میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتا سیدہ کے لال نے ہماری موجیں لگا دی ہیں. ایک وقت تھا ایک وقت کی کھاتا تھا, آج وہ وقت ہے کئی وقت کی کھلاتا ہوں. اس نے کہا سیدہ کے لال نے موجیں لگا دی, تیری تو لگی ہیں موجیں, ہماری موج تب ہوگی جب ولایت کے جام کو موج زن کرنے والا امام آئے گا. اس سے پہلے ہماری موج کوئی نہیں ہے. ہم تو اذان دینے کے لیے منبر پر آتے ہیں, اور باحیثیت سید بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. جتنے سادات بیٹھے ہو, اور خدا کے واسطے لوگوں کو اپنے گھٹنوں کی دعوت نہ دو, لوگوں کو امام کی بیعت کی دعوت دو. جب تیرے گھٹنوں سے طاقت نکل جائے گی نا اور تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا, پھر تجھے سمجھ آئے گی کاش میں اپنی پوجا پاٹ نہ کرواتا, ذکر امام کرتا. تیرے گھٹنوں میں کچھ نہیں رکھا. ہائے ہائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تیری عبادت قبول کرے. رحمت للعالمین ہے میرا نبی, مگر ان کے لیے جو ولایت علی میں شک نہیں کرتے اسی کے لیے رحمت ہے. اور جس کے لیے رحمت بنا ہے نا انہی کو رسول کا پیغام سمجھ آتا ہے. یہ انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں گے. جناب حر فوج اشقیاء میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے. دیکھو آج کا مصائب میں چاہتا ہوں پھر آج کے ٹاپک کے ساتھ ملائیں. جناب حر آپ کو پتہ ہے زنا, قتل کرنا, چوری کرنا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. کسی پر تہمت لگانا, کسی کا حق غصب کر لینا, بڑے بڑے گناہوں میں سے. لیکن توبہ کرنے پر ٹھیک ہے نا, یا اگر اللہ نے چاہا تو وہ یہ گناہ معاف کر دے گا, دنیا میں بھی شاید آخرت میں بھی معاف کر دے. لیکن سب سے بڑا گناہ جس سے اس کا عرش کانپتا ہے وہ ہے وقت کی حجت کی بے ادبی کرنا. یہ گناہ اتنا بڑا ہے اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے, اور اگر وہ بندہ جلد توبہ نہ کرے تو اس پر وارد بھی ہو جاتا ہے. کس کی؟
حجت کی بے ادبی کرنا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو آپ سب کا ایمان ہے نا حسین اور ذات مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں, ایمان ہے نا, تو پھر سنو گے تو تیری عبادت ہوگی. اللہ نے قرآن میں تعظیم مصطفیٰ کا درس دیا تھا. اللہ نے کہا تھا میرے نبی کی آواز سے اونچی آوازیں نہ کرنا, میرے نبی کو پشت نہ کرنا, میرے نبی کی اجازت کے بغیر اس کی دہلیز میں داخل نہ ہونا. ایمان سے بتاؤ یہ تینوں کاموں پر عمل ہوا ہے؟ نہ آوازیں دھیمی ہوئی, ٹھیک ہے, نہ انہوں نے اپنی پشت کو اپنی حدود میں رکھا, اور نہ ہی انہوں نے دہلیز کا احترام کیا. تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کال دیا ہے کہ مصطفیٰ ہو سید الشہداء میں کوئی فرق نہیں ہے, کال دیا ہے نا. کربلا میں مصطفیٰ کیا کہہ رہا تھا؟ کربلا میں مصطفیٰ نے پتہ کیا کیا؟ یہ دیکھنا, مولا حسین نے فوجی لباس پہنا ہوا تھا. کربلا میں صبح عاشور کی جب اذان ہوئی نا, اس کے بعد میرے مولا نے فوجی لباس پہن لیا تھا. تمام شہداء کربلا نے فوجی لباس پہن لیا تھا, سر پہ خوذ تھا, ذرہ تھی, وہی فوجی لباس. لیکن جب میرے مولا نے خطبہ دینے کا ارادہ کیا نا, جو آخری خطبہ ہے, میرے مولا خیمے میں تشریف لے گئے, فوجی لباس اتار دیا, صندوق کھولا تبرکات کا, اپنے نانا کا چولا نکالا, اپنے نانا کی دستار پکڑی, اپنے جد پاک کا کمر بند نکالا, پورے مصطفیٰ بن کر رسول کی سواری پر بیٹھ کر فوج اشکیا کے سامنے گئے. اور ادھر دیکھنا, جو میرے مولا رسول اللہ کا چولا مبارک تھا نا, وہ یہاں تک بند ہوتا تھا. میرے مولا حسین نے پتہ نہیں کیا دکھانا تھا, آپ نے یہ اپنے گریبان کو چاک کیا اور فوج اشکیا کو پہلا اشارہ کیا, ادھر دیکھو, یہ جو شہ رگ ہے نا, یہ حسین کی نہیں مصطفیٰ کی ہے, یہ مصطفیٰ کی شہ رگ ہے. اے مسلمانوں, یاد کرو اس وقت کو جب میں اپنے نانا کے دوش پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا. جہاں میری مرضی ہوتی تھی میں زلفوں کو پکڑ کے رسالت کا رخ موڑ دیتا تھا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ پیغام سنایا تھا, کوئی فرق نہیں ہے. تو میرا مولا حسین بھی ان کے لیے رحمت تھا, 72 کے لیے. مگر ان 72 میں ایک حور تھا جس نے اتنا بڑا گناہ کیا. یہاں پہ جتنے جوان بیٹھے ہیں, بچے, اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, آج کی مجلس ان کے لیے ہے, یہ مصائب بالخصوص ان کے لیے ہے. خدا کے واسطے جوانوں, تیرے وقت کے حسین امام زمانہ کو جوانوں کی زیادہ ضرورت ہے. جوانوں کے لیے محنت کریں, جوانوں کے لیے کتابیں لائیں, جوانوں کا دھیان اور ان کی توجہ اس ذکر کی طرف مبذول کروائیں. اللہ کی قسم اللہ آپ کو مجاہدوں کا اجر دے گا. جناب حر بہت بڑے بہادر تھے, شجاع تھے. نمازیں حر کی پوری, روزے حر کے پورے, تہجد پوری, زکوٰۃ دینے والا ہے حر, حج کر کے آیا ہوا ہے, حافظ قرآن بھی تھے جناب حر. اتنے بڑی فضیلتوں کے مالک, پھر بھی حر کو اطمینان نہیں. نمازیں پوری ہیں, اطمینان کیوں نہیں؟ سعد بھائی کھڑا ہوا ہے, ایک طرف نوکر کھڑا ہوا ہے, ایک طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. بیٹے نے آ کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا جناب حرس کا, کہا بابا ہم یزید کی فوج کی طرف سے آئے تھے حسین کا رستہ روکنے کے لیے. بابا آپ کو یاد ہے جس دن ہم اس میدان میں آئے آپ نے حسین ابن علی کا رستہ روک دیا کہ میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. آپ کو یاد ہے ہم اور ہمارے گھوڑے پیاسے تھے, حسین نے ہمیں پانی پلایا تھا. اجرکم من اللہ. میں کیا پڑھوں یار, مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کو سن کر رونا چاہتے ہیں, مگر میں آپ کی طلب گریہ کو پورا نہیں کر سکتا. میں صرف وہ پورا کر سکتا ہوں جو میں نے قول معصوم میں پڑھا ہے. پھر آپ رونا یا خاموشی سے سننا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بابا آپ کو یاد ہے نا مولا نے ہمیں پانی پلایا تھا. مولا بابا یہ پھر انصاف تو نہ ہوا, ہم نے فرات بند کر رکھا. بس بیٹی کی یہ بات سننی تھی, جناب حر رونے لگے. کہا میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں, مجھے مزید تکلیف نہ دے. کہا بابا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جنت بانٹنے والے کے پاس چلا جاؤں. بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب حر نے اپنے بھائی کو دیکھا, کہا بتاؤ بھائی کیا کریں؟ کہا بھائی حر تیرے بیٹے نے صحیح فیصلہ لیا ہے,
जिस दिन से हम आए हैं मैंने मौला हुसैन की निगाहों का मुताला किया है। हुसैन जिस निगाहों से हमें देखते हैं ना, उन निगाहों में मैंने गजब नहीं देखा, उन निगाहों में मैंने करम और फजल देखा है। और ये बहुत बड़ा जुल्म होगा कि हम इस रहमत के मौजज़न समंदर से फायदा ना उठाए, ये अपनी जात पर जुल्म होगा। अल्लाह की कसम, भाई ने भी तस्दीक कर दी, बेटे ने भी तस्दीक कर दी। पीछे बचा था जनाब हुर का गुलाम, गुलाम ने भी चीख के कहा अगरचे तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूं, लेकिन एक चीज है, मेरा मालिक हुर जो मैं समझ चुका हूं, जो सबका मालिक है वो सामने खड़ा है। चल मेरा मालिक हुर, देर न करें और वहां चलें। अभी ये बातें हो ही रही थी कि खैमे के अंदर हुर की बीवी, हुर की बेटी मौजूद थी। अंदर से बेटी ने आवाज दे के कहा बाबा क्या थोड़ी देर के लिए खैमे में तशरीफ ला सकते हैं? अब आजादार मुझे नहीं पता कैसे सुनोगे। जनाब हुर खैमे के अंदर जाते हैं, बेटा क्या बात है? कहा बाबा हमने आपकी सारी बातें सुन ली, आप ऐसे करें आप आपस में मशवरा करते रहें, मुझे और मेरी माँ को जाने दें। अल्लाह, आप मशवरा करते रहे, आपने जाना है मौला हुसैन के पास, मगर हमने मौला हुसैन के पास नहीं जाना, हमने वहां जाना है जिसका तवाफ हम सुबह से देख रहे हैं हुसैन कर रहा है। अजरुकुम मिनल्लाह। ये जिस हरम में बैठे हैं ना, इस शहजादी की बात हुई, बाबा हमने उनके पास जाना है, हमें जाने दें, आप मशवरा करते रहे, बस ये सुनना था। जनाब हुर ने अल्लाह अकबर कहा, खुदा की कसम पांव से नालैन उतार दी, तलवार अपने कमर से खोलकर अपने हाथ में रखी, अंदर से कुरान मंगवाया, दाएं हाथ में कुरान रखा, अपने भाई से कहा भाई मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। जनाब हुर ने आंखों में पट्टी बांधी। अब ये जवानों के लिए मैंने क्यों कहा था, ये आगे जाके समझ जाओगे। ये घुटने होते हैं ना, पांव पर नहीं, घुटनों के बल हुर चलने लगा, चलता 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 घुटने पत्थर लग लग के जख्मी हो गए। मौला हुसैन की बारगाह में आ गया, आंखों पे पट्टी है, अस्सलामु अलैका यब्न रसूल अल्लाह। मेरे मौला ने सलाम का जवाब देकर कहा हुर तेरी आंखों पर तो पट्टी है, तुझे कैसे पता चला मैं तेरे सामने हूं? कहा मौला आज तो तौबा के लिए आया हूं ना, जिस दिन तेरा रास्ता रोकने आया था ना, मीलों दूर तेरी खुशबू सूखी थी। मौला तेरी खुशबू को पहचानता हूं, यही खुशबू तेरे नाना के बदन से आती थी। मौला मैंने बड़ा गुनाह किया, मौला मैंने तेरे रहवार की लजामों में हाथ डाल के धमकियां दी, मौला मैंने तेरे लिए पानी बंद किया, मौला क्या हुर को माफी मिल सकती है? अल्लाह की कसम पूरी कायनात भी कुर्बान कर दी जाए ना, मौला हुसैन के करम का हक अदा नहीं हो सकता। वो तो माफी मांगने आए थे ना हुर, और सोच रहे थे हुसैन कहेंगे जब मैंने तुझे माफ किया, बस यही कहा ए हुर तू माफी मांगने आया, तुझे किसने कहा मैं तुझसे नाराज हूं? हुर मैं तो कई दिनों से तेरा मुंतजिर हूं, तूने आने में कितनी देर कर दी। आजादारे इन आंसू को जाया न करना, इन आंसू को अल्लाह की बारगाह में वसीला करार दे के दुआ मांगा। दुआ मांगो कि है अल्लाह उसे भेज दे जिसके आने के बाद ये आंसू खत्म हो जाएंगे। मौला हुसैन ने कहा मैं तो तेरा मुंतजिर था, तूने आने में कितनी देर कर दी। अभी ये बातें हो ही रही थी। लो मेरे भाइयों, अब जो जुमला आने लगा ना, इससे बड़ा इनाम जनाब हुर को कोई दे ही नहीं सकता था, और ना ही हुर के अलावा किसी और सहाबी को मिला। अंदर से एक बच्चा आया जिसके लिए तारीख में कुछ ने लिखा है कि वो मौला हुसैन के भतीजे थे, किसी ने लिखा मौला हुसैन का भांजा था, लेकिन एक शहजादा खैमे से वारिद हुआ और मौला हुसैन का दामन पकड़ के कहा कि अंदर से इस शहजादी ने पैगाम भेजा है चचा हुर के लिए। वो कह रही है कि मेरे भाई हुर को मेरा सलाम दे दो। जैसे ही इन्होंने भाई कहा ना, अल्लाह की कसम जनाब हुर ने अपने चेहरे पर इतना मातम किया, कहा या अल्लाह गवाह रहना, हम जैसे जाहिल और जलील उम्मती इनका रास्ता बंद करते हैं और अल्लाह के हरम हमें भाई कह के सलाम करते हैं। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला शहादत हुर का। कभी इन 72 के मुसाहिब भी सुना कर,
ताकि तुझे पता चले इमाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कैसे करते हैं। आ गए हुर, माफी मिल गई। अब माफी का मिलना था, जनाब हुर के चेहरा अकदस पर रौनक आ गई, नूर चमकने लगा, मुसर्रत खेलने लगी। जनाब हुर मौला हुसैन के कदमों पर हाथ रखा, कहा मौला एक एहसान और कर दे। हुर बता क्या चाहते हो? कहा मौला ये मेरा बेटा है, मैं देखना चाहता हूं ये आप पर कुर्बान कैसे होता है। मौला इजाजत दे मैं इसको रुखसत करूं। अल्लाह की कसम मौला हुसैन ने इजाजत दी। ये जितने बैठे हो तेरा भी तो कोई बेटा होगा, थोड़ी देर के लिए जब तक मैं तेरे सामने मुसाहिब पढ़ रहा हूं अपने बेटे को सामने रख के करबला में महसूस कर और जज्बा पैदा कर कि अगर मैं होता तो क्या मैं बेटा कुर्बान करता। ये खुद से पूछना और मुसाहिब सुनना। मौला इजाजत है मैं अपना बेटा रुखसत करूं। मौला ने इजाजत दी। अपने बेटे को दस्तार बांधी हुर ने तैयार किया और जब घोड़े पर बिठाया ना, कान में कहने लगे हुर अपने बेटे के, बेटा बस इतना याद रखना, किसी को मारो या ना मारो, बस हुसैन के नाम की तौहीन ना सुनना, हुसैन के नाम की इन हरामजादों से तौहीन न सुनना। बस इतना जुमला सुनना था। बेटे ने मुंह अपने बाप की तरफ फिर के कहा, बाबा मौला हुसैन सिर्फ तेरा इमाम नहीं, वो मेरा भी इमाम है। मैं अभी बताता हूँ इन जालिमों की जुर्रत कैसे हुई मेरे मौला का रास्ता रोकने की या तलवार उठाने की। उनके बेटे मैदान में आते हैं, आके एक बिखरे हुए शेर की तरह तलवार को लहराते हैं। बेहतरीन जिहाद किया जनाब इब्ने हुर ने, जिहाद किया, शहीद हो गए। अब ये मंजर रोने के लिए काफी है। जनाब हुर ने अपने बेटे को उठाया, हाथों में अपने बेटे को उठाया हुआ है, चल रहा है हुर कदम ब कदम सुए जानब हुसैन इब्ने अली। जहां हुसैन खड़े थे कदमों में बेटे को रख के कहा, मौला मेरे हदिये को कबूल करे, मौला मेरे हदिये को कबूल करे। उसके बाद हुर का भाई गया, भाई को उठाया, मौला ये हदिया भी कबूल हो। नौकर कुर्बान हुआ, उसे उठाया, मौला मेरे पास जो था मैंने दे दिया, मौला भी इजाजत है तेरी मोहब्बत में बहने वाले खून से गुस्ल कर लूं। अजरकुम अल्लाह। जनाब हुर आपकी अजमत को लाखों सलाम। आज भी जो जाहिर बैठे हो गवाही देना, जिन्होंने करबला देखा है, करबला में मौला हुसैन का हरम है ना, उधर मौला अब्बास का हरम है। करबला की सरजमीन में हरमैन बने हैं। अल्लाह ने हुर को कोई अलग मुकाम दिया। हुर का रोजा करबला की सरजमीन पर नहीं है, उनके कबीले वाले उनको ले गए थे करबला से बाहर, वो लेके गए। उनके दिल में बात यजदान वाली, ताकि मैं जमाने को दिखाऊं ये वो हुर है जिसने हुसैन के पीछे एक भी नमाज नहीं पढ़ी। अजरकुम अल्लाह, एक नमाज भी नहीं पढ़ी। जमाने वाले कहीं ये ना समझ लें कि शायद नमाजें खुदा तक लेकर जाती हैं। एक नमाज नहीं पढ़ी। हुर जाते हैं हुसैन से इजाजत लेके, कभी दाएं से हमला, कभी बाएं से हमला, कभी सीधा हमला, और फिर अपने सीने पर हाथ मार के कहते हैं मैं तुम्हें कत्ल कर करके अपने गुनाहों को धोऊंगा, तुम्हें मार मार के अपने इन हाथों को पाक करूंगा जिन हाथों ने हुसैन को रोका था। कभी हुसैन के फजाइल पढ़ते, कभी अली के कसीदे सुनाते, यजीद के फौजी उकताहट का शिकार हो गए। ये वही हुर है जो कभी हमारे साथ था, आज हाशमियों की तरह लड़ कैसे रहा है। जनाब हुर ने कहा ये ताकत बदन की नहीं हुसैन की मोहब्बत की है। रजज पढ़ते हुए हुर ने इतने हमले किए, उन जालिमों ने तीर मारना शुरू किया, गुर्ज मारना शुरू किए, नेज़े चलाना शुरू किए। जख्मी होकर जनाब हुर जमीन पर पड़े। उधर से हुसैन इब्ने अली ने मौला अब्बास से कहा आओ भाई उसको उठाने चले जिसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। दोनों भाई चले, जनाब हुर के पास आए। मौला हुसैन ने जनाब हुर का सर अकदस उठाया, अपनी रान मुबारक के ऊपर रखा और चेहरा अकदस से खून साफ किया। जनाब हुर ने एक जुमला पूछा, का सैयदा के लाल हुर को बताइए क्या आप मुझसे राजी हो? का मेरा हुर जैसे तुझसे राजी वैसे किसी से राजी नहीं। वो देख मेरा नाना तेरे इंतजार में खड़ा है। अला लानतुल्लाह का मज़ालिमीन लब्बैक या हुसैन।